چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک مسلمان مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیں ہم اپنے پروگرام میں موجود بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ حسنین۔ حسنین۔ اور آپ کا نام؟ محمد حماد۔ محمد حماد۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ۔ اور آپ کا نام؟ حسنین علی اتاری۔ حسنین علی اتاری۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانصر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہم وقف کے قواعد پڑھ رہے تھے اور ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ جس کلمے پر ہم وقف کریں گے اگر اس کے آخر حرف پر زبر، زیر پیش یا دو زیر یا پھر دو پیش ہوں تو انہیں وقف میں ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ آج انشاءاللہ ہم کھڑا زیر اور الٹا پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ کھڑے زیر اور الٹا پیش۔ کھڑے زیر اور الٹا پیش کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کسی آیت کے درمیان یا آیت کے مکمل ہونے پر وقف کر رہے ہیں اور اس کے آخری حرف کے نیچے کھڑا زیر ہے یا پھر الٹا پیش ہے تو اسے بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ساکن کر دیں گے۔ اب اسے مثالوں کے ساتھ سمجھیے۔ اس کلمے کے بعد جیم وقف جائز کی علامت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ بہتر۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ساکن، یعنی بیہی بھی۔ بیہی۔ بھی۔ آگے وقف آگے وقف۔ بیہ۔ بھی۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال میں ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے اور اس کے بعد گول دائرہ وقف کی علامت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں ہا کو ہم ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ساکن کر دیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے عبادی عبادی
आगे वक्फ, आगे वक्फ, इबादी, इबादी, इबादी। इबादी। फिर इसके बाद अगली मिसाल में हा पर उल्टा पेश है और उसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है। तो यहाँ पर हम जब वक्फ करेंगे तो हा को साकिन कर देंगे। क्या कर देंगे? साकिन, साकिन। यानी इसे पढ़ेंगे रब्बहू, रब्बहू, आगे वक्फ, आगे वक्फ, रब्बा, रब्बा, रब्बा। रब्बा। फिर इसके बाद अगली मिसाल में हा पर उल्टा पेश है और इसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है। तो यहाँ पर भी हम जब वक्फ करेंगे तो हा को क्या कर देंगे? साकिन, क्या कर देंगे? साकिन, साकिन कर देंगे। यानी इसे पढ़ेंगे अखलदहू, अखलदहू, आगे वक्फ, आगे वक्फ, अखलदा। अखलदा। समझ में आया बच्चों? जी। अब आगे बढ़ते हैं आज की आयत की जानिब। तो पिछले प्रोग्राम में हमने सूरह लैल की तीसरी आयत सीखी थी। आज इंशाअल्लाह हम सूरह लैल की चौथी आयत सीखेंगे। कौन सी आयत सीखेंगे? चौथी आयत सीखेंगे। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न सअयकुम लशत्ता। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। इसके नीचे जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। क्या कहते हैं? जेर। और जेर वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, हमजा उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है जी। हमजा की अदायगी कहाँ से होगी? हलक के निचले हिस्से से। हमजा की अदायगी कहाँ से होगी? हलक के निचले हिस्से से। और आइन की अदायगी कहाँ से होगी? हलक के दरमियाने हिस्से से। कहाँ से होगी? हलक के दरमियाने हिस्से से। हमजा की अदायगी कहाँ से होगी? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से। और आइन की अदायगी कहाँ से होगी? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियानी हिस्से से। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, हमजा जेर ई। हमजा जेर ई। और इसे पढ़ेंगे आइन जेर ई, आइन जेर ई, आइन जेर ई। आइन जेर ई। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। और इस नून पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। और मुशद्दद हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। यानी यहाँ नून पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। अब इस नून पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। ज़बर। और ज़बर वाले हर्फ को भी कहते हैं मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि नून या फिर मीम पर जब तशदीद आ जाए तो उन्हें हम गुन्ना करके पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? गुन्ना करके। किस तरह पढ़ते हैं? गुन्ना। गुन्ना करके पढ़ते हैं, यानी नाक में आवाज ले जाकर पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन। क्या है? सीन। अब सीन उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है सौद और तीसरा हर्फ है सा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी और इसे हम बारीक करके पढ़ेंगे। ठीक है जी।
اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے. اور جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا. اور اسے پڑھیں گے صاد زبر سا، صاد زبر سا. اور اسے پڑھیں گے فا زبر سا، سا زبر سا. سا سا سو سو سا. سا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد آپ یہاں سین پر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے عین، اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ عین کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ حلق کے درمیانی حصے سے. کہاں سے ہوگی؟ حلق کے درمیانی حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے. اب یہاں عین پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اور ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم سین سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا. کیا ہے؟ یا. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے کاف. کیا ہے؟ کاف. اب کاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قوف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک. اور جب ہم قوف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور حروف مستعلیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور قوف بھی انہی حروف میں سے ہے تو اسی لیے اسے بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے پڑھیں گے کاف زبر کا، کاف زبر کا. اور اسے پڑھیں گے قاف زبر کا. قاف زبر کا. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں کاف پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. پیش. اور پیش والے حرف کو بھی متحرک کہتے ہیں. اور متحرک حرف کو پڑھتے کس طرح ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم. کیا ہے؟ میم. کیا ہے؟ میم. اور میم پر ہے جزم تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف کاف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے شین. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تا. کیا ہے؟ تا. اب تا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے تو. جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے اور جب ہم تو کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی قوف اور صاد کی طرح حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، قوف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور تو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تا پر آپ کون سی شکل دیکھ رہے ہیں؟ تشدید. تشدید. اور تشدید والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی تا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف شین سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس تا پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. تو یہاں پر بھی ہم تا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو اس آیت کے قواعد سمجھ میں آ گئے؟
جی. پھر اس کے بعد آخر میں ہے گول دائرے کا نشان، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. اب آئیے پیارے بچوں ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، نون زبرنا، ان، ان، سین عین زبر سا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، یا زبر یا، سا یا، سا یا، کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم، سعیکم، سعیکم، ان سعیکم، ان سعیکم، لام زبر لا، لام زبر لا، شین تا زبر شت، شین تا زبر شت، لشت، لشت، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، لشتا، لشتا، ان سعیکم لشتا. ان سعیکم لشتا. اب آئیے پیارے بچوں ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا. ان سعیکم لشتا. سب کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب مجھے کون یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، سین عین زبر سا، یا زبر یا، کاف میم پیش کم، سعیکم، ان سعیکم، لام زبر لا، شین تا زبر شت، لشت، تا کھڑا زبر تا، لشتا، ان سعیکم لشتا. ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب پیارے بچوں آج انشاءاللہ ہم کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا سیکھیں گے. یعنی جب آپ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو اسے آپ یہ دعا دیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اضحک اللہ سنک. کیا ہے؟ اضحک اللہ سنک. اب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو دہرائیں. اضحک اللہ سنک، 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 اضحک اللہ سنک. اضحک اللہ سنک. کس کس کو یہ دعا یاد ہو گئی؟ جی آپ سنائیں. اضحک اللہ سنت. ماشاء اللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. اضحک اللہ سنک. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر